اہل سنت والجماعت دیوبند کی جانب سے نمائندگی کرنے والے ہمارے علاقے کے قاری نیاز احمد صاحب، آپ کو مدعو فرماؤں گا اشرف العلوم سے کہ آپ اپنے مسئلے کی نمائندگی کریں۔ قاری نیاز احمد صاحب۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید اور اللہ رب العزت پاک کلام میں سے پہلی آیت جو قرآن کے شروع سے ہے، پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ کا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور عملی طور پر ہم دیکھ لیں، بالخصوص ہمارے اندر جو شک و شبہات ہیں، ہم قرآن کے جو آئینہ ہے، قرآن جو میزان ہے ہمارے پاس، اس پر اپنے اعمال تولیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ رب العزت کا ایسا کلام ہے کہ جو حق اور باطل کو واضح کر رہا ہے، حق کو ایک طرف اور باطل کو ایک طرف کر رہا ہے، اور اس میں سچ اور جھوٹ جمع نہیں ہے، سچ علیحدہ ہے، جھوٹ علیحدہ ہے۔ تو یہ کام جو علماء کرام نے اب قدم اٹھایا ہے، حضرت چشتی صاحب نے، باقی اکابرین نے، تو یہ کام ہمیں پہلے کر لینا چاہیے تھا اور موقع بموقع ہم کرتے رہے۔ جیسے نظامی صاحب نے فرمایا، بالکل بجا فرمایا کہ بموقع ہم کرتے رہے، لیکن کیا ہوا پھر، کیا وجہ بنی کہ یہ وہ سلسلہ ٹوٹ گیا؟ تو جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چارج موبائل کے لیے چارجنگ ضروری ہے نا، ایسے انسان کے جسم کے لیے توانائی ضروری ہے، اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی توانائی، جیسے چشتی صاحب نے فرمایا قدم اٹھایا تو سب ماشاءاللہ ان کے ساتھ چل پڑے۔ ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، 313 سے ہماری جماعت چلی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، 13 سال محنت کے بعد 313 کی جماعت تیار ہوئی، اور پہلا مارکہ حق اور باطل کا جنگ بدر ہے۔ اور کیا عالم ہے، کیا ساز و سامان ہے، اسباب پر یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ اور ہمارا اتنا ایمان کمزور ہے کہ ہم اسباب پر زیادہ یقین کرتے ہیں، رب پر کم یقین کرتے ہیں۔ یہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مارکے میں، پہلے ہی جنگ میں اسباب پر یقین نہیں کیا، بلکہ اللہ کی ذات پر یقین کیا۔ دیکھا تلواریں بھی کم ہیں، سواریاں بھی کم ہیں، سواریاں بھی پوری نہیں، اور پھٹے پرانے صحابہ اکرام کے کپڑے ہیں، لباس بھی مکمل نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جب ان کو بلایا کہ چلیں بدر کے میدان کی طرف، تو سب تیار تھے۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، کیا تم سب تیار ہو، ہم جنگ کے لیے چلیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا کہ انصار میں سے کوئی بولے۔ مہاجرین تو تیار کھڑے ہیں ساتھ، جو ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ کی طرف، وہ تو تیار کھڑے ہیں۔ تو انصار میں سے سمجھ گیا سعد رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ فرمایا، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ راستے میں ساتھ چھوڑ دیں گے، ہم آپ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو انصار بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے یہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کے سامنے یہ بات کی۔ ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، مطالعہ کریں، تو 313 کا سفر شروع ہوا اور اللہ رب العزت کی مدد آئی 313 کے ساتھ، ہزاروں کا لشکر جو ہے شکست کھا گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ہماری ابتدا ہے۔ اب ہم فرقوں میں بٹ گئے، دشمن کی سازش، جیسے کہ رفیق نظامی صاحب نے فرمایا، ایجنسیوں کی جو بھی سازش آئے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور جتنے بھی علماء نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے ہم اس کی تائید کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑیں گے۔ انہی الفاظ پر میں اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔